السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں سے آپ گزر گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یس نبی کی سیرت ابھی آپ سن رہے تھے کہ سیرت صرف بیان کرنے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کے بارے میں وہ قرآن بتاتا ہے جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور ساری زندگی اس کی ترویج کی ہے، تلاوت کی ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس پر عمل کیا ہے، عمل کرایا ہے، اور کامیاب ہو کر دنیا سے اللہ کی طرف لوٹ گئے ہیں. تو اس قرآن میں مسارعت کا ذکر، یعنی جلدی کرو، بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو آج اس سے آگے متقین کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی اور وہ مسارعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 8 صفات بیان کی ہیں. متقین جن کو جنت ملے گی وہ 8 کام کرتے ہیں. وہ سنیں، یاد رکھیں، عمل میں لائیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں. جہاں جان کی ضرورت ہو جان پیش کرتے ہیں، جہاں مال کی ضرورت ہو مال پیش کرتے ہیں، اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق پیش کرتے ہیں. وہ بہانہ نہیں بناتے. ينفقون فی السراء والضراء. اللہ، سرا اور ذرہ 2 لفظ اللہ تعالی نے فرمائے. سرا کا معنی خوشحالی،
اور ذرہ کا معنی قحط سالی، ذر تکلیف، قحط میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے پاس مال ہے تو خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اگر مال نہیں ہے تو جتنا ممکن ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، کما کے خرچ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے چندے کی اپیل کی تو جہاں مالدار صحابہ اپنی وسعت کے مطابق مال پیش کر رہے تھے، ایک غریب صحابی جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، وہ شرم محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ نہ دیا، تو سیدھے یہودی کے پاس گئے۔ اس کا باغ تھا، وہ پانی لگانے کے لیے مزدور رکھتا تھا، اس کو کہا مجھے مزدور رکھو، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک ڈول کنویں سے نکال کر لگائیں گے باغ میں تو ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول کی ایک کھجور، ٹھیک ہے منظور ہے۔ وہ کھجوریں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بخیل تھا وہ بھی کہ زیادہ کوئی دانہ نہ چلا جائے، جو ہی وہ ایک ڈول نکالتا ایک کھجور اٹھا کے ادھر رکھ دیتا، پھر دوسرا نکالتا، پھر دوسری کھجور۔ ساری رات اس صحابی نے ڈول کھینچے، باغ کو پانی لگایا، سویرے کلو 2 کلو جو کھجوریں ملی مزدوری میں آ کر پیش کر دیں، یہ میرا چندہ بھی قبول کر۔ اس واسطے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق دیں، اپنی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تمہارے پاس ایک کھجور ہے، تمہاری اپنی بھی ضرورت ہے وہ، تو اس کو آدھا کر کے خود کھا لو، آدھا غریب کو دے دو، تمہیں جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو پہلی صفت ہے ينفقون في السراء والضراء، خوشحالی ہے، مال ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہے، مال نہیں ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی صورت ایک میں نے بتا دی۔ اور دوسرا معنی اس کا سرا، خوشی میں، صحت میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اگر بیمار ہوں، پریشانی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ بیان کرنے کے لیے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، عمل کرنے میں پتہ لگتا ہے، وہ ایمان عمل کرواتا ہے، ورنہ تو ہم اپنی تعداد ہی نہیں پوری کر سکتے، اتنا جمع کر لیں، اتنا جمع کر لیں، جمع۔ والکاظمین الغیظ، موضوع تو لمبا ہے، اس واسطے تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے، ان کو غصہ چڑھ جائے، انسان ہے، ایسے موقع خوشی کے بھی آتے ہیں، غصے کے بھی آتے ہیں، وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں، غصہ چڑھا ہوا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو نکالتے نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، اور تیسری صفت ہے معاف کر دیتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ جب انسان کو تو شیطان بھی آ کر ابھارتا ہے، اس غصے پر عمل کرے تاکہ تباہی پھرے۔ چھوٹی سی بات پر بیوی پہ ناراض ہو گئے، 3 طلاق، پھر کہتے یار مجھے غصہ آ گیا تھا، مولوی صاحب غصے میں نے دی ہے۔ ہاں تو محبت میں کوئی طلاق دیتا ہے،
یہ تو غصے میں ہے، لیکن اتنا غصہ نہیں تھا کہ تو پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا غصہ ہو جو اس کو پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکلا ہے، میں نہیں جانتا، اس غصے میں دیوانہ اور پاگل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر دیتا ہے طلاق، تو طلاق ہو گئی، تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور والعافین عن الناس، جس نے غصہ دلایا، جس نے نقصان پہنچایا، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اس کو اور احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات ہو گئی۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے وضو کر رہے تھے اور باندھی وضو کرا رہی تھی۔ وہ پانی لوٹے میں لیے ہوئے برتن میں، جتنا بھی بڑا برتن ہوگا وہ پانی ضرورت کے مطابق ڈالتی ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں۔ تو اس مائی کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا، جان کے تو اس نے ایسا نہیں کیا، چھوٹ گیا، اور ایسا چھوٹا پانی بھی سارا حضرت کے سر پر، اور برتن بھی لگا، درد بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، چوٹ بھی آئی۔ تو ایسے موقع پر غصہ تو آتا ہے۔ نیچے وضو کر رہے تھے، نیچے اوپر سر اٹھایا غصے سے، باندھی نے قرآن کی یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کہتا ہے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ کہنے لگے کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، بس قرآن پر عمل کرتا ہوں۔ اچھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسرا جملہ پڑھ دیا، وہ تو لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ ہے متقین کی صفات۔ ہم تو کوئی ایسا کرے تو اس کو اور سخت سزا دیں گے، یہ غلطی کی ہے اور پھر غلط موقع پر تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بچنا چاہتا ہے، وہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے غصے کو پی لیا، تجھے معاف کر دیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا، کیا تو بہرحال یہ 4 صفات ہو گئی ان متقین کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دوڑنے کے بارے میں فرمایا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، 5 صفات، انسان ہے، غلطی ہو گئی، فاحشہ بے حیائی والا کام ہو گیا، بے شرمی والا کام ہو گیا، انسان سے ہو جاتا ہے، یا وَظَلَمُوا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا کوئی اور ظلم کر بیٹھے، وہ یعنی گناہ کر بیٹھے۔ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو گناہ کرے گا سزا تو وہی بھگتے گا۔ یہ 2 لفظ فرمائے، جب کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے
یا کوئی اور ظلم اور زیادتی ان سے ہو جاتی ہے، ذکر اللہ، اس میں دلیر ہو کہ اس کام کو لگے نہیں رہتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میں کس کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیہ مانگتے، معافیہ مانگتے، یا اللہ میں بندہ تیرا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی بساتا ہے، تو نے ساری نعمتیں دی ہیں، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تو بخشنے والا بھی تو ہے، میں معافی بھی تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے معاف بھی کر دے۔ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ٹھیک پہنچا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے، غلطی بے شک ہو جائے، ہو گئی تو، لیکن اسے تو پتہ ہے کہ گناہوں پر پکڑنے والا بھی کوئی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، میری اس نے خدائی کو، میری حکومت کو اس نے چونکہ تسلیم کر لیا ہے، اس واسطے مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کسی گناہ کرنے کے بعد افسوس تو کرتے ہیں، جس طرح آیا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اڑتے نہیں، اڑ جائے، بعض دفعہ کوئی آدمی اڑ جاتا ہے، گناہ کیا، اس کو پتہ بھی ہے گناہ ہو گیا، ایک دفعہ رشوت لے لی، کافی بڑا پیسہ آ گیا، احساس ہو گیا رشوت تو گناہ ہے، پھر کہتے ہیں چلو اور لے لیتے ہیں، پھر توبہ کر لوں گا، اور لے لیتے ہیں، پھر وہ دل پہ مہر لگ گئی، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، پھر اپنی مہارت، پھر کہتے ہیں دیکھو میں کتنا قابل آدمی ہوں کہ میں لوگوں سے رشوت کے پیسے کس طرح لے لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں جو گناہ کر کے اس پر اڑ جائیں، گناہ کرتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں، چیختے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ فرمایا یہ 8 صفات والے لوگ جو ہیں نا، ان کی بخشش بھی ہوگی، ان کو جنت بھی ملے گی، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جو انہوں نے عمل کیے ہیں 8 کام، بہترین بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب اندازہ لگائیں قرآن پاک کے بیان کا، شروع میں فرمایا دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار ہے۔ اب کیسے دوڑو، وہ 8 کام بتائے، یہ کام کرو، یہ تمہارا دوڑنا ہے، اور ان 8 کاموں کے بعد پھر وہی جو چیز پہلے جس کے طرف دوڑنے کے بعد فرمایا یہ تمہاری دوڑ قبول ہے، ہم نے تمہاری گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور تمہیں جنت میں داخلہ دے دیا، تم ہمیشہ کے لیے مزے کرو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔